اب جرنلزم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ شعر ہے نا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. تو یہ جو 5 Ws تھے وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ غازی صاحب کے ہمارے پہلے ایڈیٹر رہے ہیں اور ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے جو ہم نے اچیو کیا. ظاہر بات ہے کہ پہلا موقع انہوں نے دیا. تو یہ جو فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری، فرسٹ ڈرافٹ آف لٹریچر، یہ سب اب اس طوفان میں بہہ گیا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا نے برپا کیا ہے. فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری جو ہے وہ اے آئی شاید ہو جائے غلطیوں کے ساتھ. وہ جو ریسرچ کا کام ہے، وہ جو پیٹرنز کو انکور کرنے کا کام ہے، جو انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کا کام ہے، تو اس میں ٹھیک ہے ڈان کے اندر ایک سطر آ گئی کہ اے آئی سے مدد لی گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، تلخ حقیقت کے سارے نیوز رومز کے اندر اے آئی جو ہے وہ بالکل ایک کو پائلٹ کی طرح آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور اس کو آپ کو سینے سے لگانا چاہیے. دوسرا یہ کہ وسعت میرے پرانے ساتھی ہیں، ہم نے بی بی سی میں ساتھ کام کیا ہے، تو درائے مذاق کہہ رہا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ جب ریڈیو آیا تھا تو میں بچہ تھا، تو میں تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں مارکونی کے زمانے کا تو نہیں ہوں جو وسعت، لیکن وہ ریڈیو کے اندر جب ہم کہتے تھے وسعت، ظاہر بات ہے ہمارے سینئر تھے بی بی سی میں کہ گرینوچ کے وقت کے مطابق 3:30 بجے ہیں، بھارت میں 8 بجے چاہتے ہیں اور پاکستان میں 8:30 بجے چاہتے ہیں. سربین میں رضا علی عابدی یا وسعت اللہ خان یا اویس توحید کا آداب قبول کیجیے، وہ سب ختم ہو گیا. میڈیم ویو، شارٹ ویو، پرنٹ، ہم دا نیوز سے شروع کیا تھا ہم نے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وائڈ سروسز وغیرہ وغیرہ. تو اب تو دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا، اگر ہم یہاں پہ، اب صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، جو 30 سال سے کم لوگ یہاں پر ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا پلیز. 30 ایئر سے کم. اب اپنے دل پہ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ نے اخبار اور ٹی وی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ تو اب یہ جو 35-40 سال سے زیادہ جو لوگ ہیں عمر کے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے. تو یہ جو کراؤڈ ہے، یہ اس بات کا یہ سروے ہے ہمارے لیے، ہم نے سارے میڈیا میں کام کیا ہے، ٹی وی چینل، کہ یہ جو لیگیسی میڈیا ہے اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور اس وقت کو ختم ہونے سے پہلے ان کو یہ جانچنا چاہیے کہ یہ جو طوفان ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، اس کو کس طرح اس میں اپنا راستہ بنایا جائے. اور اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. اس کو جس طرح ہمارے ہاں طاقتور حلقے اس کو قید کرنا چاہتے ہیں. جب پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا تو وہی ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈیجیٹل واریئرز بن گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انقلاب ہے ڈیجیٹل اس کو آپ پازیٹیو وے میں دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے، اس میں ایڈیٹر نہیں ہے، اس میں سٹیزن جرنلزم ہوتی ہے، اس میں سب لوگ ہیں، لیکن تلخ حقیقت تو یہ ہے افسا کہ 80 ملین لوگ ٹک ٹاک یوزرز ہیں پاکستان کے اندر، 110 ملین یوزر فیس بک پہ ہیں. اب بتائیے کہ یہ جو 10 کروڑ، 8 کروڑ، 9 کروڑ یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ سارے لوگ ہیں موجود، وہ ان کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے آگے. یہ 63%، 64% جو یوتھ کی آبادی ہے اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا مستقبل کا میڈیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. جس طرح الیکٹرانک میڈیا پہ پریس کلبس کے اندر پاکستان کے پابندی لگ رہی تھی کہ جی ممبرشپ نہیں دے رہے تھے وہ ان کو کہ یہ جرنلسٹ ہیں کہ نہیں ہیں. ارے بھائی بالکل جرنلسٹ ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں. غازی صاحب نے جو بات کر رہے تھے، اصل میں یہ نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ اصل میں کانٹینٹ ہے اور اصل میں اسٹوری ٹیلنگ ہے. تو آپ جو بھی کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو قدر کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب ساتھ صرف آگے آخر میں یہ مجھے بتائیں، یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ اس ٹریڈیشنل میڈیا پہ بلوچستان کے ایشوز کتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیے. نہیں ہوتے. وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. کینال کا ایشو سندھ کے ہر باشندے بشمول میرے دل کے قریب تھا، لیکن کیا مین اسٹریم میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ بارنگ اے فیو اوبیسلی، یہ جو ذرا ہٹ کے 1-2 اور پروگرامز ہیں. تو تلخ حقیقت یہ ہے. تو یہ جو نوجوان ہیں یہ سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ، اس کے ساتھ سفر رکھنا چاہ رہے ہیں. اور ٹریڈیشنل میڈیا جس کے ہم ایڈیٹرز رہے ہیں، غازی صاحب، وسعت یا رفت یا میں یا بدامی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے جو ہم جائیں گے وہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے طوفان کے ساتھ اپنا جزیرہ پائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جزیرہ صحیح نہ ہو اور ہمیں دوسرا جزیرہ کرنا پڑے. That's why the media is struggling all over the world including پاکستان. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ماضی کا رومانس ہے نا،
پرنٹ کا اور سب کا, ہم نے بھی پرنٹ سے محبت کی ہے اور ہم نے بھی پرنٹنگ پریس میں گئے ہیں اور اس کی جو کالک ہے اس کو ہاتھ لگایا ہے اور 2 بجے تک کاپی ڈاؤن کروائی ہے. لیکن وہ اب ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر ہو گیا ہے, تو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ بھائی یہ پڑھنے کا رجحان تو ڈیجیٹل پہ پڑھائی ہوتی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہوتا. وہ کاغذ پہ نہیں اگر ہوگی, فزیکلی آپ نہیں پڑھ رہے, ڈیجیٹل پہ تو پڑھ رہے ہیں. تو پڑھنے کا رجحان ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا ہے, کم ضرور ہو گیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی جتنی برائیاں کر لے, دیکھیں کہ کتنا ریولوشن آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا سے. میں اس کے فیور میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی نیگیٹو بات ہو چکی ہے, تو میں کچھ دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے آپ کہ غازہ کانفلکٹ جو ہے نا, اس نے ایک تو ویسٹرن میڈیا کا پورا رومانس کو شٹر کر دیا. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کبھی نہیں ہوا تھا ویسٹرن میڈیا. I have worked for Western media for good 16-17 years. I worked for VOA, BBC World Service, Wall Street Journal, Christian Science Monitor, AFP and so on and so forth. میں نے کبھی محسوس نہیں, ابھی میں واشنگٹن سے آیا ہوں 6 مہینے پہلے. وہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہوا. یہاں پہ وہ بمباری کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ کو مارا ہے حماس کے, وہاں سے ویڈیو آ جاتی تھی, ہسپتال میں زخمی بچے پڑے ہوئے ہیں اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور کوئی بوری کے اندر اپنے بچے کی لاشیں کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ جو ریجیکٹ کیا ہے, اور اس میں بی بی سی بھی شامل ہے, نیو یارک ٹائمز کے بھی غازی صاحب بات کر رہے تھے, نیو یارک ٹائمز کے آفس کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہے, بی بی سی کے آفس کے باہر پروٹیسٹ ہوا, ان امیجنیبل. واشنگٹن پوسٹ پہ کرٹیسزم ہوا ہے, فیک نیوز نیو یارک ٹائمز کے اندر چلائی ہیں, انہوں نے خود انویسٹیگیشن کی ہے. بی بی سی نے جو غازہ پہ اسائن کی ہوئی تھی ڈاکومنٹری, وہ ڈاکومنٹری نہیں چلائی, اور وہ کس کو اسائن کی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے. اور گیری لینیکر جو لیجنڈری فٹ بال پلیئر تھا, اس نے پروٹیسٹ کے اندر اپنا کانٹریکٹ ختم کیا بی بی سی کو. تو یہ ساری تلخ حقیقتیں ہیں, اور یہ حقیقت اس وجہ سے ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہے, جو فلسطینیوں نے اپنا پروٹیسٹ اور حقیقت جو وہاں سے کی. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی فیک نیوز نہیں کی ہوگی, بالکل کی ہوگی. دیکھیے ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, غازی صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا, اور جو ہمارے ہاں جن کا پڑھنے لکھنے سے رجحان ہے, ویتنام وار جب ہوئی اپریل 1968 میں, مائل لا آپریشن اگر مجھے صحیح نام یاد ہے, وہ ہوا. اس میں 500 معصوم ویتنامیوں کی جانیں گئیں امریکن فورسز کے ہاتھوں اپریل 68 میں. اس کا ایکسپوزر کب ہوا؟ نومبر 69 کے اندر, یعنی کہ 1.5 سال کے بعد. اور کس سے ہوا؟ سیمیور ہرٹ سے. اور اسی نے ابو غریب جو عراق کے اندر جو ایکسپوزر کیا تھا, اسی نے کیا تھا. تو یہ 1.5 سال, اب تو 1.5 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گی. اب صاحب ابھی میں کسی انٹرنیشنل پروجیکٹ پہ کی کوئی کنسلٹنسی کر رہا تھا, میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ 3 سیکنڈ, یعنی کہ ہاریزونٹل ویڈیو جو ہے وہ 3 سیکنڈ کا ہک چاہیے آپ کو, اور ورٹیکل اگر ویڈیو ہے تو اس کا 1 سیکنڈ کا ہک. یہ کہاں کی تمہید, کہاں کا انٹرو. میں تو دیکھیں لکھوں گا, میں بولوں گا, میں چاہوں گا کہ میری آؤٹ ریچ ہو. اور میڈیا کے اندر غازی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, میڈیا کے اندر 2 ماڈل ہوتے ہیں. جو ایک انٹرنیشنل ماڈل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کلک بیٹ, جو آپ جس پہ ٹی آر پی وغیرہ آپ کی بنتی ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا کیا ہوا, اور ایک ہوتا ہے امپیکٹ. تو جو صبح سے لے کے 7 تک, رات کے 12 بجے تک کی فکس پوائنٹ چارٹ بنتا ہے یا پورا ایک ماڈل بنتا ہے, اس کے اندر پورا امپیکٹ والے پروگرامز کون سے ہوں گے اور کلک بیٹ والے کون سے پروگرام ہوں گے. تو اب سارے ٹریڈیشنل میڈیاز جو ہیں انہوں نے اپنے کانٹینٹ انٹیگریشن شروع کر دیا ڈیجیٹل کی طرف. اور معذرت کے ساتھ ہمارے میڈیا جو اسٹیٹ رن میڈیا ہے اس نے یہ نہیں کیا, اور اسی وجہ سے بھگت رہے ہیں. ایک اور تلخ حقیقت ہے, جو ہمارے پاکستانی میڈیا ہاؤسز کا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ فلاڈ ہے, ناقص ہے. وہ ریاستی اداروں یا سرکار سے کی ایڈ کیمپینز اور کارپوریٹ سیکٹر سے ایڈ لے کے جینا چاہتے ہیں اور فائنینشلی جینا چاہتے ہیں, اور انہی قاتلوں سے آپ آزادی اظہار, آزادی صحافت مانگ رہے ہیں. یہ کہاں کی وہ ہے. تو ان سیٹوں کو جو پرائیویٹلی اونڈ جو میڈیا ہے, انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو اپنے ادر بزنسز انٹرسٹ, جو دوسرے بزنس انٹرسٹ ہیں,
ان کے لیے ایک فائر وال بنا دی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو فائنینشیل ماڈل ہونا چاہیے. بھائی آپ چینل نہیں کریں, 123 چینل ہے پاکستان میں, 123 چینل کی ضرورت ہے. 34 کے قریب نیوز اور کرنٹ افیئرس چینلز ہیں. میں جانتا ہوں, یہ بادامی جانتے ہیں اور جو ہمارے شرکا بیٹھے ہوئے ہیں, کہ 8 سے 10 چینلز ہیں جو کمرشلی وائبل ہو سکتے ہیں. تو یہ چینلز کون چلا رہا ہے, کیوں چلا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہوتے ہوئے, اس ریولوشن کے ہوتے ہوئے, جس کے میں پورے حق میں ہوں, اس کے ساتھ آپ کس طرح کمپیٹیبلٹی بناتے ہیں. ورنہ آج جو میڈیا ہاؤسز ایڈز کا رونا رو رہے ہیں وہ ہم سب کو لپیٹ میں لے لے گا. زیادہ تر میڈیا ہاؤسز, زیادہ تر صحافی جو ہیں یا تو آرٹس کاؤنسل کے آنگن میں بیٹھے ہوں گے یا پریس کلب کے گیٹ پہ جو ہے یا اندر چائے پی رہے ہوں گے فری کے اندر. یہ ایک تلخ حقیقت ہے.